ڈس ایڈوانٹیجز آف کنٹینر شپنگ. تو ہم نے ڈسکس کیا کہ کون سے فوائد ہیں جس کی وجہ سے کنٹینرز اور کنٹینرائزیشن جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ایکسپورٹ مارکیٹنگ کو. تو وہ تمام پروسیسز جو ہے وہ موسٹلی ان دا فیور آف ایکسپورٹ اور ان دا فیور آف انٹرنیشنل ٹریڈ ہیں. لیکن پریکٹس کے ساتھ اور مختلف ایکسپورٹرز کو ملنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں، اور ان ڈس ایڈوانٹیجز کو سامنے رکھنا اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ان خامیوں پہ قابو پانے کے لیے جب بھی پاسبل ہو کچھ اقدامات کیے جا سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پاسبل ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہو سکتے ہیں. ڈس ایڈوانٹیجز آف کنٹینر شپنگ: the physical constraints, the preventive measures against the desiccation of the packaging, and the condensation inside the container may require rather costly special packing, as well as taking out special container shipping insurance. Sometimes depending upon the material which we are transporting from one place to another place. کیونکہ کنٹینر کے اندر ایک مخصوص انوائرمنٹ رہے گا، تو ڈیسیکیشن سے بچنے کے لیے، یعنی کہ بالکل وہ ڈرائی نہ ہو جائے اور اس میں ایویپوریشن نہ ہو جائے، یا جو کوئی لیکوڈ ہے وہ بہت کنڈینس نہ ہو جائے، تو آپ کو ایڈیشنل پیسے خرچنے پڑتے ہیں، ایڈیشنل پروسیس کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ محفوظ رہے. اور یا سم ٹائمز چیزوں کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کو اسپیشل کلوز لینی پڑتی ہے انشورنس کی. سم ٹائمز جب آپ ڈکلیئر کرتے ہیں تو آپ کو جو برتھ ہے وہ ڈفرینٹ لینی پڑتی ہے، جس میں اس ٹائپ کے مٹیریلز ہوں. جس میں ایک اچھی اگزامپل جو ہے وہ ہیزرڈس گوڈس کی بھی لی جا سکتی ہے. ہیزرڈس گوڈس جو ہوتی ہیں، یعنی نام جیسے بتا رہا ہے، خطرناک اشیاء. خطرناک اشیاء میں عام استعمال کی اشیاء جو ہیں ان کی بھی جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کے لیے سم ٹائمز آپ کو ہیزرڈس گوڈس کی انشورنس کرانی پڑتی ہے اور ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے، اور شپنگ کمپنی اس کے مطابق آپ کو انتظام کرتی ہے. اور ہیزرڈس گوڈس کیا ہو سکتی ہیں؟ جیسے جتنی بھی ایروسولز ہیں، جیسے ڈیورنٹ سپریز ہیں، جیسے ایئر فریشنرز ہیں، جیسے انسیکٹیسائڈس سپرے ہیں جو گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہ بھی ہیزرڈس کلاس میں آتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو جو فیئر ہے وہ بھی زیادہ دینا پڑتا ہے، اور کارگو ہینڈلنگ جو ہے وہ بھی تھوڑی مہنگی ہوتی ہے. اور اسی طرح ڈپینڈنگ اپون دا ویریس ٹائپس آف کارگو یو ہیو ٹو اسپینڈ سم تھنگ ایکسٹرا ان آرڈر ٹو اکوموڈیٹ دیٹ کارگو in the containers. The characteristics of the merchandise. A characteristic limitation of the merchandise may disrupt a container shipping plan. اسی کی ایگزامپل کو لے لیتے ہیں ہیزرڈس گوڈس کی، کہ یہ پاسبل ہے کہ آپ کا کنٹینر تو پہنچ گیا ہو، لیکن جو شپ جو وائج جا رہا ہے وہ ریفیوز کر دے کہ بھئی ہم نے ہیزرڈس گوڈس جو ہیں وہ اس کنٹینر میں نہیں لے کے جانی. وہ پھر ایک ہفتے کے بعد جو کنٹینر جائے گا ہمارا شپ، اس میں ہم جو اس طرح کا کارگو ہے، ہیزرڈس کارگو جو ہے اس کو ہینڈل کریں گے. تو یہ آپ کا کنٹینر ایک ہفتہ یا 10 دن ادھر ہی شپنگ یارڈ میں پڑا رہے گا اور یہ اس کے بعد جائے گا. تو یہ اس طرح کی پریکٹیکل جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ہو سکتی ہیں. یا جو آپ کا سٹف ہے، جو کارگو ہے، اس کو کسی اور اسپیشلائزڈ ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے. مثلا جیسے فوڈ گرینز ہیں جو آپ
یا فروٹس ہیں تو ایک اسپیسیفک ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہے کچھ اسپریز کی, یا اس کنٹینر کو پہلے کچھ اس میں پروسیسز کی تاکہ کسی قسم کا کوئی جرم کا حملہ نہ ہو جائے ان کو. تو یا کوئی پیکیجنگ آپ کو ایک اسپیسیفک ریکوائرڈ ہو سکتی ہے which of course needs extra cost and extra expenditures to be borne by the exporter. اسی طرح the weight, volume or dimensions of the goods may not correspond to those of a standardized container, thus being rejected by the shipping company. تو آپ کا جو کارگو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ریگولر کنٹینرز میں آ سکے. جیسے ہم نے اگزامپل دی 20 فیٹ کنٹینر, 40 فیٹ کنٹینر, اس میں وہ آپ کا ریگولر نہیں آتا. تو اس کے لیے ایک اسپیشل ٹائپ آف کنٹینر ریکوائرڈ ہے, اور دس از کوائٹ پاسبل کہ شپنگ کمپنی جو ہے اگر اس کے پاس جگہ نہیں ہے یا اس پرٹیکولر جہاز میں صرف وہ ریگولر کنٹینرز کو, اسٹینڈرڈائز کنٹینرز کو کے ذریعے کارگو ہینڈل کر رہی ہے, تو دیز آر کوائٹ پاسبلٹیز کہ آپ کو اپنی مرضی کی شپنگ کمپنی نہ ملے, اپنی مرضی کا وائج نہ ملے, یا اپنی مرضی کا اسپیسیفک ٹائم نہ ملے جس کے ذریعے آپ اس ارریگولر سائز آف کارگو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایکسپورٹ کرنے جا رہے ہیں. To accommodate such cargo, services of a specialized shipper may be hired, resulting into higher transportation cost. تو جو irregular stuff ہے, جو irregular type of size of اور shape of cargo ہے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو specialized services لینی پڑتی ہیں. Maybe it's not the same person with or the shipper through which you are handling your cargo. So there may be another company which handles irregular shippings or irregular size of cargo. So you may have to hire the services of that company, resulting into additional cost, which of course is to be borne either by you اور دا امپورٹر. تو ایک یہ ایڈیشنل اخراجات بھی اس میں پاسبل ہیں. لیکن کنکلوڈنگ اٹ وی کین سی دیٹ دا ایڈوانٹیجز آف دا کنٹینرائزڈ ایکسپورٹس آر مچ مور دین دا ڈس ایڈوانٹیجز. سو دس از دا ریزن کہ جتنی بھی ایکسپورٹ دنیا میں ہو رہی ہے اس کا جو میجر پورشن ہے وہ کنٹینرز کے ذریعے ہی ہینڈل کیا جاتا ہے. تو کچھ ایشوز ہیں جو کہ کنٹینر شپنگ کو درپیش ہیں, لیکن ان کی تعداد وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اور بٹ اسٹل دیر آر ویز, جیسے ابھی ہم نے ریگولر سائزز کی بات کی, تو یس دیٹس ناٹ کامن ٹو ہینڈل, بٹ اسٹل دیر آر ویز, دیر آر اسپیشلائزڈ کنٹینرز. And there are companies which handle these specialized containers. So the voyage could be different, the shipping time could be different, but still there are possibilities and facilities to handle all type of almost all type of cargo through containerized shipping.